وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ آیت نمبر 44. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جس کا ترجمہ ہے کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اب اس آیت کا پچھلی آیتوں کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے. ایک یہ کہ اس سے پہلے علماء بنی اسرائیل کے ان عیبوں کی اصلاح کی گئی تھی جو سراسر عیب تھے، اور ان برائیوں سے روکا گیا جو ایک لحاظ سے برائیاں تھیں اور دوسرے لحاظ سے بھلائیاں، یعنی دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم کرنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا. دوسرے یہ کہ گزشتہ آیتوں سے ایک شبہ پیدا ہوتا تھا، اس آیت میں اس شبہ کو دور کر دیا گیا. شبہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ علماء بنی اسرائیل بعض لوگوں کو در پردہ اسلام قبول کرنے کا مشورہ دیتے تھے اور ان سے نیک کام بھی کرواتے تھے، اور راستہ بتانے والے کو کرنے والی کی طرح ثواب ملتا ہے. وہ کہہ سکتے تھے کہ اگرچہ ہم خود ایمان نہ لائیں مگر جن لوگوں نے ہمارے مشورے سے ایمان قبول کیا ان کا ثواب ہم کو مل گیا، اب ہم کو ایمان اور اعمال کی ضرورت نہیں. تو اس آیت میں اس بات کا انہیں جواب دیا گیا ہے کہ شریعت کے احکام ایسے نہیں. یہاں تو جو غذا کھائے گا اسی کا پیٹ بھرے گا، اور جو دوا پیے گا وہی صحت پائے گا. اپنی بھرنی ہے، نجات حاصل کرنی ہے تو پھر اپنے اعمال بھی ساتھ لے کر آنے پڑیں گے. اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ علماء یہود سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے پوچھا کہ دین اسلام سچا ہے کہ نہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم اس پر قائم رہو، یہ دین سچا ہے اور قرآن حق ہے. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ایک روایت یہ مشہور ہے کہ عرب کے یہودی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مشرکین عرب کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے اور ان کی اطاعت کرنے کی ہدایت کرتے تھے. پھر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد کی وجہ سے خود کافر ہو گئے. تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تفسیر روح البیان جو ہیں انہوں نے اس جگہ پر فرمایا ہے کہ علماء یہود ان غریب یہودیوں سے جن سے کچھ دنیاوی لالچ نہ تھا چپکے سے کہہ دیتے تھے کہ تم ان نبی آخر الزمان پر ایمان لے آؤ، یہ سچے ہیں. اور مالدار یہودیوں سے جن سے ان کو آمدنی آتی تھی ان سے وہ کہتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبی آخر الزمان کی بعض علامتیں تو ہیں اور بعض علامتیں نہیں ہیں، لہٰذا ایمان لانے میں جلدی نہ کرو، پہلے غور و فکر کر لو اور غور و فکر کر لینے دو. تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ لوگ ہاتھ سے نکل گئے تو ہماری جو آمدنی ہے، جو تحفے تحائف ہیں، جو پیسے ہمیں مل رہے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے چلے جائیں گے. تو ان کے متعلق یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی. اب دیکھیے یہاں پر جو حمزہ ہے یعنی آ کا جو لفظ ہے یہ حمزہ استفہام سوال کا ہے، اور یہ استفہام یا اظہار تعجب کے لیے ہے یا جھڑکنے کے لیے، یعنی تعجب یا سخت افسوس ہے کہ تم لوگوں کو تو اچھی باتیں بتاتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی خود اس پر عمل نہیں کرتے اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہو. پھر تامرون امر سے بنا ہے جس کے معنی ہے اپنے چھوٹے کو کسی چیز کا حکم دینا. الناس اس سے مراد یا تو علماء یہود کے وہ رشتہ دار ہیں جو مسلمان ہو چکے تھے یا پھر غریب یہودی یا مشرکین عرب ہیں. بالبر لفظ بر کے معنی وسعت اور فراخی کے ہیں، اس لیے وسیع مدان کو بھی بر کہا جاتا ہے. اصطلاح میں نیک کام اور سچائی اور سچے کو بر کہا جاتا ہے. تنسون انفسکم، تنسون جو ہے یہ نسیان سے بنا ہے جس کے معنی ہے بھول جانا. خیال رہے کہ علم کے بعد بھولنے کو نسیان کہتے ہیں اور مطلق بھولنے کو سہو کہا جاتا ہے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تتلون
تلاوت سے بنا ہے، جس کے معنی ہے متبرک چیز کو پڑھنا۔ کتاب، یہاں پر کتاب سے مراد توریت ہے، یعنی تم دن رات توریت شریف میں جا بجا پڑھتے ہو۔ تاقیلون عقل سے بنا ہے، جس کی لغوی معنی ہے باز رکھنا یا منع کرنا۔ اصطلاح میں عقل اس نور روحانی کو کہتے ہیں جس سے باریک باتیں معلوم کی جائیں۔ عقل کا خزانہ دماغ یا دل سے ہے، اس لیے دماغ خراب ہو جانے پر اور دل کے سخت غمگین ہونے پر انسان جو ہے وہ بے عقل ہو جاتا ہے، چونکہ یہ نور بھی انسان کو بری باتوں سے روکتا ہے اور نیکی پر قائم رکھتا ہے، اس لیے عقل کہا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے علماء بنی اسرائیل، تم دوسروں کو تو اچھے اعمال کا حکم دیتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے، حالانکہ تم نے توریت میں جگہ جگہ پڑھ لیا ہے، جگہ جگہ پڑھ چکے ہو کہ جو شخص لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرے اور خود اس پر عامل نہ ہو، یعنی کہ خود اس پر عمل نہ کرے، تو وہ بہت برا اور مستحق عذاب شخص ہے۔ اور یہ بات تو عقل سے بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ دوسروں کو کچھ کہنا اور خود اس کے خلاف عمل کرنا بدتر گناہ ہے، کیونکہ اس حرکت سے واعظ کرنے کا جو اثر ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ اولاً تو اس کے لیے واعظ بے عمل کی آواز صرف لوگوں تک پہنچتی ہے، یعنی کہ جو بے عمل لوگ ہیں اگر وہ تبلیغ بھی کرتے ہیں، واعظ بھی کرتے ہیں، تو لوگوں تک بس اس کی آواز پہنچتی ہے، دل پر اثر نہیں ہوتا، بہت کم ہوگا۔ اور عالم با عمل جو ہے ان کا جو کلام ہے وہ دلوں میں اثر کرتا ہے، سرایت کر جاتا ہے۔ بلکہ دوسرے اس لیے کہ واعظ بے عمل کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اگر سچ ہوتا تو جو یہ تبلیغ کرنے والا صاحب ہے یہ خود بھی تو اس کا عامل ہوتا، اس کے دل میں بھی تو خوف ہوتا۔ تو اس وجہ سے واعظ کا واعظ بے تاثیر رہ جاتا ہے اور اس واعظ کی ساری محنت رائے گاں چلی جاتی ہے۔ آج کل یہ عام ہے، لوگ بہت سے ایسے واعظ ہیں جو واعظ تو کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ خود عمل نہیں کرتے، اس لیے لوگوں پر بھی وہ اثر اس طرح نہیں ہوتا، لوگ بھی ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ بہت کچھ، آج کل تو یوٹیوب پہ اتنا زیادہ کچھ مواد پڑا ہوا ہے کہ ہر چیز کا آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، تو کتنا علم ہے لیکن عمل زیرو ہے۔ اب دیکھیے اس آیت سے ہمیں کچھ فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوا، ہم نے یہ سمجھا کہ واعظ کو چاہیے، واعظ کہتے ہیں تبلیغ کرنے والے کو، تو واعظ کو چاہیے کہ پہلے خود اپنے واعظ پر، یعنی کہ جو وہ تبلیغ کر رہا ہے، جو وہ بیان کر رہا ہے، اس پر عامل ہو، ورنہ اس کا واعظ جو ہے، اس کی جو تبلیغ ہے وہ بے اثر ہوگی اور خود اس کو دنیا اور آخرت میں رسوائی حاصل ہوگی۔ ایک روایت ہے، حدیث معراج میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، واعظین بے عمل ہیں۔ استغفر اللہ۔ ایک اور جگہ پر صحیح مسلم اور صحیح بخاری شریف میں اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس کی انتڑیاں باہر نکل پڑیں گی، جس کو کھینچتا ہوا وہ اس طرح چکر لگائے گا جیسے چکی کے ارد گرد گدھا۔ دوسرے دوزخی پوچھیں گے، تو بڑا واعظ تھا، تو اس بلا میں کیوں گرفتار ہوا؟ وہ کہے گا، میں واعظ تو تھا لیکن بے عمل تھا۔ ایک اور روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم بے عمل چراغ کی بتی کی طرح ہے کہ خود جلتی ہے، اوروں کو روشنی پہنچاتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جنتیوں کا ایک گروہ دوزخیوں کی ایک جماعت کو آواز دے گا کہ ہم تمہاری تعلیم سے جنت میں آ گئے، تم خود جہنم میں کیوں پہنچے؟ افسوس ہے کہ شاگرد جنت میں ہیں اور جو استاد ہے وہ دوزخ میں ہے۔ تو وہ جو استاد ہیں وہ جواب دیں گے کہ تمہارے پاس عمل تھا اور ہمارے پاس عمل نہیں تھا۔ اب دیکھیے کہ بے عمل عامل کے بارے میں کتنی سزائیں ہیں، اور دوسرا ہمیں یہ اس سے سبق حاصل ہوا کہ جو فقط قول سے واعظ کرتا ہے
اس کا کلام برباد ہے، اور جو اپنے عمل سے واز کرے اس کا واز دلوں کو شکار کر لیتا ہے۔ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں نہ بڑے بڑے جلسوں کا رواج تھا، اور نہ اس زمانے کی طرح ان میں تیز ترار مقرر تھے۔ ان کی سیدھی سادی باتیں ہوتی تھیں، بے تکلف تقریریں ہوتی تھیں، لیکن ان کی سیدھی باتوں نے دنیا کو پلٹ دیا، دنیا کی کایا پلٹ دی، عالم میں انقلاب برپا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دل کی آواز تھی اور عمل والا آواز تھا۔ حق تعالیٰ انہی کے طفیل سے ہم لوگوں کو بھی وہی آواز عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسا آواز جو کہ ہمارے عمل سے ظاہر ہو، یعنی اگر ہم نے دوسروں کو تبلیغ کرنی ہے تو پہلے اس پہ خود عمل کریں۔ ہم نے کسی کو نمازی بنانا ہے، پہلے خود 5 وقت کی نماز ادا کریں، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں کہ ہماری طرف دیکھ کے دوسروں کے دل میں خود بخود پیدا ہو جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کے اخلاق بہتر ہوں تو پہلے ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کریں تو پھر ہمارے ساتھ جو برا سلوک کر رہا ہے، ہمارے ساتھ جو غلط رویہ اختیار کر رہا ہے، ہمیں ان کو درگزر کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ غیبت سے باز آ جائیں تو پھر ہمیں خود غیبت سے باز آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے دور کرے، آمین۔ پھر ہم نے سیکھا کہ جس طرح واز بے عمل قابل ملامت ہے، اسی طرح واز با عمل لائق 1000 کرامت، اس کا درجہ دنیا میں بھی بڑا اور آخرت میں بھی بہت بڑا ہے۔ تفسیر ابن کبیر نے اس جگہ پہ فرمایا کہ یزید ابن ہارون واز با عمل اور زاہد بے ریا تھے۔ ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ قبر میں کیسے گزری؟ انہوں نے جواب دیا کہ نکیرین نے مجھ سے پوچھا کہ رب تیرا کون ہے؟ میں نے کہا جس نے ہزاروں کو رب کی طرف بلایا وہ خود رب کو بھول جائے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ جس نے ہزاروں کو رب کی طرف بلایا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آمین۔ اسی طرح ایک حکایت ہے کہ حضرت شیخ شبلی سے نزا کے وقت کہا گیا کہ کہو لا الہ الا اللہ، تو آپ نے جواب میں کہا جس گھر میں اے پیارے تو ہو وہاں چراغ کی ضرورت نہیں، جس دل میں ان کا دھیان ہو اسے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انسان پر اپنے نفس کا بھی حق ہے، اور اپنے عزیزوں کا بھی حق ہے، اور دوسرے اجنبیوں کا بھی حق ہے۔ تو انسان کو سب سے پہلے اپنے نفس کا حق ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد اہل قرابت کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اور پھر دوسرے جو اجنبی ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بے عمل وائز اپنے نفس کا حق ادا نہیں کرتا، دوسروں کے حقوق جو ہیں ان کی فکر میں رہتا ہے، تو وہ یقیناً ظالم ہے کہ پہلے اس نے اپنے نفس کے حق کو ادا کرنا ہے پھر دوسروں کے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ہی سے عارف و عابد تھے، پھر اپنے اہل قرابت کو تبلیغ کی، پھر اپنے ملک والوں کو، اور پھر دوسروں کو تبلیغ کی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو بھول جانا بدترین جرم ہے۔ نفس کی معرفت رب کی معرفت کا ذریعہ ہے، نفس کی بھول رب کو بھول جانے کا ذریعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا بڑا عذاب یہ ہے کہ بندے کو اس کے نفس کی طرف سے غافل کر دے۔ خیال رہے کہ چہرہ دیکھنے کے لیے دنیاوی آئینے بنائے گئے، مگر آئینہ دل نفس ایمان دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کہ ہر شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے کو پہچان سکتا ہے کہ کتنے پانے میں ہوں۔ آئینے کی ایک طرف مسالہ ہوتا ہے اور دوسری طرف شفاف ہوتا ہے جس میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک رخ بشریت ہے اور دوسرا رخ نور ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے، آمین۔